السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیر خواہ، ہمدرد اور غمگسار ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل ابرہہ بادشاہ کے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ کہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خد و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد غضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، دوسری بار مدینے کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب کے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اور سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ، تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ باحیا ایسے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے نہ اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی
کہ خادم یا غلام کی آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ دل جوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں، تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ تلاوت قرآن کے عاشق ایسے کہ ایک رکعت میں ختم قرآن کر لیتے اور خود فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہوں۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابی میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ خوف خدا ایسا کہ ایک بار اپنے غلام سے فرمایا میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا زور سے کھینچو، پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں۔ دور خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ وصال مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجہ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ جنت کے دھولا شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں عالی شان دھولا بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت ہے، ان کی ہم نے سیرت آپ کے سامنے بیان کی اور آپ سب نے سنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔